تم مفلسی کی روایت سے نہیں واقف، ہماری پہلی محبت اناج ہے پیارے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، جو خیال اور الفاظ وقت پر کام نہ آئیں اس کو ہمیشہ کے لیے دفن ہی کر دینا چاہیے۔ بیٹیوں کی ہر خوشی پوری کرنے کے لیے اپنی ہر خواہش قربان کرنے والی عظیم شخصیت کا نام باپ ہے۔ ضدی لوگوں کا یہی حل ہے کہ ان کے ساتھ ضد کرنا چھوڑ دیں۔ انسان کے حالات اچھے ہو جائیں تو لوگ بھی اس کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت کڑوا احساس ہے کہ آپ کے کئی دوست ہوں اور ان میں سے ایک بھی دوست نہ ہو۔ عورت کے ساتھ ایک معاشرتی ناانصافی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی مرد کا رشتہ نہیں مانگ سکتی، حالانکہ اسلام اجازت دیتا ہے اپنی پسند بتانے کا۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ کے راستے کی خاردار جھاڑیوں کو اللہ کے حکم سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ جو چھوڑ گئے وہ بوجھ تھے، جو پاس ہیں وہی خاص ہیں۔ جب کوئی کام دل سے کرو گے نا تو دوسروں کے دل پہ لگے گی۔ بشرا رحمان کہتی ہیں، باہر کی لغتیں جب مرد کو لبھانے لگتی ہیں تو وہ گھر کی نعمتوں کو ٹھکرانے لگتا ہے۔ پہلے لوگ عزت دینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور آج کل ہینڈ فری کی ایک سائیڈ اتار دیتے ہیں۔ صحیح وقت پر اگر دو لفظ نہ بولے جائیں تو وقت گزر جانے پر لمبی لمبی کہانیاں سنانا بیکار ہو جاتا ہے۔ جب نظر ناپاک ہونے لگے تو آنسوؤں سے پاک کر دو، اور جب سر بغاوت کرنے لگے تو اسے سجدے کا نشہ پلا دو۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں نکاح کرنا مشکل اور زنا کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد رو نہیں سکتے، میں بتاؤں عورتیں بھی نہیں روتی، وہ صرف ان دکھوں پر روتی ہیں جن پہ رونے کی اجازت دی جاتی ہے، اور باقی دکھ اور آنسو تو کہیں اندر ہی گرتے ہیں اور روح میں چھید کرتے ہیں۔ عشق میں 2 کا عدد آخری ہوتا ہے، 3 کی جلن آپ نہیں سمجھیں گے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ عورت کی بربادی کا آغاز تب ہوتا ہے جب اسے غیر مردوں کے منہ سے تعریف سننے کا چسکا لگ جائے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ نکاح آدھا دین ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اس وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ دنیا کو کڑوے سچ سے نہیں، چٹخارے دار جھوٹ سے مطلب ہوتا ہے۔ عورت اظہار محبت اور ستائش کو کبھی ہم مانی نہیں سمجھتی، یہ کام مرد کرتا ہے اور غلط کرتا ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے
کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جب میں اسکول تھی تو ایک لڑکے نے کہا کہ میری گرل فرینڈ بن جاؤ، کالج گئی تو کہا آئٹم بن جاؤ، یونیورسٹی گئی تو کہا پارٹ ٹائم پارٹنر بن جاؤ۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا مجازی خدا، تم میری دلہن بن جاؤ، دھوپ میں چھاؤں بن جاؤ، میرے ایمان کی تکمیل بن جاؤ، اپنے پیروں سے میرے بچوں کی جنت بن جاؤ، پہلا مدرسہ بن جاؤ۔ جس نے بھی بنانا چاہا کھلونا بنانا چاہا، صرف کھیلنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، کپڑے اتارنے کے لیے، ہوس کو سنوارنے کے لیے، گرم بخار سدھارنے کے لیے اور دل لبھانے کے لیے۔ میں سوچتی رہ گئی کہ اس کی بھی تو بہن ہوگی، ہر عمل کا رد عمل بھی تو ہوتا ہے، تو کیا بھائی کا بدلہ بہن دے گی، میری ہم جنس دے گی؟ بھائی عزتوں کو اچھالتا رہے گا، بہن بدلہ چکاتی رہے گی۔ لیکن پھر خیال آیا، نہیں، اس کی آنے والے وقتوں میں بیٹی ہوگی جس سے یہ بے انتہا پیار اور محبت کرتا ہوگا، وہ معصوم جان سب قرض چکائے گی، باپ کے جوانی کے گناہ معاف کروائے گی۔ جھوٹی محبت، سوچئے گا ضرور اگر آپ میں ایمان زندہ ہے۔ وہ محبت ہی کیسی جس میں شکوہ سنے بغیر سامنے والا اپنی کوتاہی اور اپنی غلطی جان ہی نہ پائے۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی غلطی کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے، مگر وہ آپ کے منہ سے آپ کی تکلیف سننا چاہتے ہیں، انہیں اس سے تسکین ملتی ہے، پھر وہ آئے دن تسکین کے حصول کے لیے جان بوجھ کر غلطیاں کیے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے شکوہ کرنا چھوڑ دیں۔ پردیس ایک خوبصورت دھوکہ ہے جس میں اکثر لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے حسین رشتوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ کوئی آپ پر اپنی زندگی کا رسک نہیں لے سکتا، اس لیے اپنے اچھے برے کا فیصلہ کرتے ہوئے خود کو خود مختار بنائیں۔ آپ ایک ایسے کمزور دھاگے میں جکڑے ہیں جو آپ کو زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دے رہا، وہ صرف آپ کا خود ساختہ ڈر ہے۔ زندگی جب آپ سے کھیلتی ہے تو آپ کے دل میں کسی کی شدید محبت ڈال دیتی ہے، پھر اسے حاصل اور لا حاصل سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔